مسیح یسوع کے زندہ، عظیم، جلالی اور بابرکت نام میں میری طرف سے آپ سبوں کو سلام قبول ہو۔ آج کا جو اتوار ہے 21 جون 2020 بروز اتوار، ایک بڑا ہی خاص دن ہے۔ ایک طرف لوگ کورونا وائرس کی وجہ سے پریشان نظر آتے ہیں اور دوسری طرف سورج گرہن کی وجہ سے لوگوں میں افراتفری کا عالم ہے۔ ایک طرف ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ آج پوری دنیا میں تمام تر لوگ فادرز ڈے منا رہے ہیں۔ آج ہمارا جو مضمون ہے وہ بھی انہی 3 باتوں کے گرد گھومے گا۔ کورونا وائرس ہے، سورج گرہن کا خوف ہے، آخری دنوں کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ فادرز ڈے بھی ہے۔ ایک آیت کو پڑھنے لی میرا ساتھ دیجئے، زبور 89 یعنی زبور 89 اس کی 26ویں آیت۔ یہ زبور 89 اس کی 26ویں آیت مقدسہ۔ کلام مقدس میں یہ لکھا ہے، وہ مجھے پکار کر کہے گا کہ تو میرا باپ، میرا خدا اور میری نجات کی چٹان ہے۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ اعتان ازراحی کا مشکل ہے یہ، اور وہ اس بات کو کہتا ہے، خداوند اس سے جب بات کر رہا ہے تو کہتا ہے کہ وہ مجھے پکار کر کہے گا کہ تو میرا باپ، تو میرا خدا اور تو میری نجات کی چٹان ہے۔ اور جب لفظ باپ پر میں غور کر رہا تھا تو اس کا جو عبرانی زبان میں لفظ ہے وہ اب ہے۔ الف اور بیت یہ عبرانی زبان کے 2 حرف تہجی ہیں، اور جو الف عبرانی زبان میں الف ہے اس کی شکل بیل کے سر کی مانند، اور اس کا مطلب بھی بیل ہے، اور جو بیت ہے اس کا مطلب گھر۔ یہ عبرانی زبان بیت کی شکل، اس کی کنسٹرکشن جو ہے وہ ایک ٹینٹ کی مانند ہے۔ اب بیل کے لیے ایک اور ورڈ الف کے لیے اس کا ایک اور مطلب بھی بتایا جاتا، وہ ہے مضبوط، اسٹرانگ، اور اس کے ساتھ جو بیت ہے وہ ہاؤس انگلش میں۔ تو اگر الف اور بیت کو جوڑا جائے تو اس کا مطلب یہ لکھ دے گا the strength of the house، میرے گھر کی مضبوطی، میرے گھر کا ستون، میرے گھر کی چٹان۔ یہ اس کا مطلب نکلتا ہے باپ کے لیے جو عبرانی زبان میں لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی گھر میں ایک مضبوط چٹان کے طور پر باپ کو پیش کیا گیا۔ اور اردو بائبل میں لفظ باپ مختلف جگہ پر مختلف طریقوں سے
تقریباً 1522 دفعہ لفظ باپ آیا ہے. اور بڑی خوبصورت بات باپ لفظ میں یہ ہے کہ خدا خود کو ایک باپ کے ساتھ، جسمانی باپ کے ساتھ ملاتے ہوئے پیش کرتا ہے. کیسے؟ زبور 103 اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے ویسے ہی خدا ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے. خدا اسی طرح ترس کھاتا ہے جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے. اور پھر جہاں ترس کھاتا ہے وہاں ملامت بھی خدا کرتا ہے، لیکن کیسے اس نے باپ کے ساتھ اس بات کو بھی ملایا؟ امثال کی کتاب 3 باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا اسی کو ملامت کرتا ہے جس سے اسے محبت ہے. خدا اسی کو ملامت کرتا جس سے اسے محبت ہے. اور پھر باپ کے ساتھ پھر تشبیہ دی جا رہی ہے، جیسے باپ اس بیٹے کو جس سے وہ خوش ہے، بالکل ایسے ہی خدا بھی اپنے محبت کرنے والوں سے ان کی ملامت کرتا ہے، ان کی تنبیہ کرتا ہے، ان کی کان چھانٹ کرتا ہے، ان کو سنوارتا ہے. کیونکہ خدا اپنے لوگوں سے جن سے وہ محبت کرتا ہے، کلام کہتا ہے انہیں کی ملامت کرتا ہے. اور یاد رکھیے خدا سب بنی ہوئے انسان سے محبت کرتا ہے. کوئی بھی، خدا کلام بیان کرتا ہے خدا نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ہلاک ہو. خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ کیا چاہتا ہے؟ یہی چاہتا کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. یہ زبور 89 اس کی 26ویں آیت پہلی جو بات یہاں ایتان ازرافی کے لیے کی جا رہی ہے کہ وہ مجھے پکار کر کہے گا تو میرا باپ ہے. یہ خدا کہہ رہا ہے تو میرا باپ ہے. یہ اب انسان کہے گا خدا کو. دوسری بات یہاں جو بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ تو میرا خدا ہے. اور یاد رکھیے خدا ہے. جب یہ بات کہتے ہیں تو میرا خدا ہے، اس کا مطلب یہ ہے ہم اپنے آپ کو اس کے اختیار میں دیتے ہیں، اس کے سپرد کر دیتے ہیں، اور یہ مانتے ہیں کہ اب میرا زور مجھ پر نہیں چلے گا، بلکہ تو ہی ہے جو میرا مالک ہے. لیکن ایک بات یہاں میں یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ جو مالک ہے، جو بنانے والا ہے، وہ چیز سے، مخلوق سے بڑا ہوتا ہے. خالق مخلوق سے ہمیشہ بڑا ہوگا. کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا جو چیزیں انسان نے بنائی وہ انسان پر ہیوی ہو گئی. ہاں اگر انسان چاہے تو چیزوں کو ہیوی کر لیتا ہے، لیکن وہ چیزیں خود بخود انسان پر ہیوی نہیں ہو سکتی، کیونکہ انسان نے ان چیزوں کو بنایا، ان کی تخلیق کی. خدا نے ہمیں بنایا ہے، ہم خدا سے اوپر نہیں جا سکتے. ہم خدا کی مخلوق ہیں، اور اگر ہم خدا سے اوپر جانا چاہیں تو پھر لوسیفر کا حال ہم نے پڑھ رکھا ہے. وہ کہتا تھا میں خدا کے برابر بلکہ اس سے اونچا تخت لگاؤں گا. اسی غرور کی وجہ سے وہ نیچے گرا دیا گیا. تو لہذا وہ ہمارا خدا ہے. پہلی بات ہم نے دیکھی وہ ہمارا باپ ہے. وہ ہمارے گھر میں مضبوط چٹان کی مانند ہے. وہ میری زندگی میں مضبوط چٹان ہے، میری زندگی کا قلعہ ہے، میری زندگی کو بچانے والا، میرا سنبھالنے والا، میری پناہ کا خدا ہی ہے.
اور دوسری بات ہم نے دیکھی وہ میرا خدا ہے، وہ میرا خدا ہے، اب وہ میرا مالک ہے، اب وہ میرا استاد ہے، وہ میرا خالق ہے، اس نے مجھے بنایا ہے، میں اپنے آپ کو اس کے تابع کر دیتا ہوں، میری زندگی اس کے لیے ہوگی۔ اور تیسری بات، اور اس بات کی ہمیں ضرورت ہے، آپ سبوں کو ضرورت ہے، تیسری بات ہے وہ میری نجات کی چٹان ہے، وہ میری نجات کی چٹان ہے۔ اور سورج گرہن ہوا، کرونا وائرس ہے، اسی ماہ کی 5 تاریخ کو چاند گرہن ہوا، اور اس کے علاوہ ٹڈیوں کا حملہ، یہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اور بہت سی بے وقت کی بارشیں ہوتی رہی، آندھیاں چلی، یہ سب کچھ کیسے کیوں ہے؟ یہ کلام کے مطابق شاید یہ آخر زمانہ کی نشانیاں ہیں، کیونکہ کلام بیان کرتا ہے، جب یوئیل کی کتاب کو پڑھتے ہیں، یوئیل کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 28ویں آیت سے اگر پڑھنا شروع کریں تو وہاں لکھا ہے، اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا، تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے، اور جب ہم 30ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے، زمین اور میں زمین و آسمان میں عجائب ظاہر کروں گا، یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کے ستون۔ اس سے بیشتر کہ خداوند کا خوفناک روز عظیم آئے، آفتاب تاریک اور ماہتاب خون ہو جائے گا۔ آگے جو بڑی خوبصورت بات ہے، اور ہمارا تیسرا پوائنٹ بھی یہی ہے، اب لکھا ہے 32ویں آیت میں، یوئیل 2 باب 32ویں آیت، اور جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا، جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ اور میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا کہ آخر زمانہ، آخری وقت آج شروع نہیں ہو رہا، یہ اس وقت سے شروع ہے جب انہیں پینتیکوست پر روح قدس نازل ہوا، جب شاگردوں نے روح قدس کو پا لیا، اور پطرس اپنے پہلے واعظ میں اس بات کا بیان کرتا ہے، اور یہی حوالہ پطرس بھی بیان کرتا ہے، اعمال کی کتاب 2 باب اور اس کی 17ویں آیت سے خداوند فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر فرد بشر پر ڈالوں گا۔ اور 19ویں آیت میں لکھا ہے، اور میں اوپر آسمان پر عجیب کام اور نیچے زمین پر نشانیاں، یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کا بادل دکھاؤں گا، سورج تاریک اور چاند خون ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیے 17ویں آیت کا ہمیں وہاں عکس نظر آتا ہے، عید پینتیکوست پر خدا وہاں اپنے روح کو اپنے لوگوں میں ڈالتا ہے، اور جب اس کلام کے یوئیل نبی کی معرفت جو پیشین گوئی ہوئی تھی، اس کے مطابق اعمال 2 باب میں اس کی تکمیل کا آغاز ہوتا ہے، تو یاد رکھیے اس کے ساتھ ہی آخری وقت کا آغاز ہو چکا، اور ہم اور ہمارے باپ دادا اسی آخری وقت میں سے گزر رہے ہیں، جو بھی مر چکے ہیں وہ بھی آخری وقت میں سے گزر رہے تھے۔ میں سنتا ہوں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، پادری صاحب بچپن سے سن رہے ہیں کہ آخری وقت ہے، یسوع آنے والا ہے، لیکن حالے تک آیا نہیں۔ تو یاد رکھیے آج سے تقریباً 2000 سال پہلے آخری وقت شروع ہو چکا تھا، آخری زمانہ شروع ہو چکا تھا، اب بھی ہم آخری وقت میں سے گزر رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا سورج گرہن ہے، سورج تاریک ہو جائے گا، اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے آ جانا ہے،
اور 21 جون جو ہے وہ آخری دن ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں، ہم جو ایماندار ہیں ہمارا یہ یقین ہے کہ خدا جس گھڑی گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا، یہ خدا کا وعدہ ہے، خدا یسوع مسیح نے کہا ہے، اور یہ ایسا ہی ہوگا، ہمیں معلوم نہیں ہو سکتا، لیکن جو چیز ہم کر سکتے ہیں وہ اعمال کی کتاب 2 باب اور 21ویں آیت ہے کہ یسوع مسیح کے عظیم اور جلیل دن کے آنے سے پہلے ہم یہ کر سکتے ہیں، اور یوں ہوگا کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا۔ اور نجات کے لیے ضروری باتیں کیا ہیں؟ رومیوں کے نام پولس رسول کا خط 10واں باب 9ویں اور 10ویں آیت میں لکھا ہے نجات کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہاں لکھا ہے، اور نجات کے لیے ایمان لانا دل سے اور اقرار منہ سے کیا جاتا ہے، اقرار منہ سے، ایمان دل سے، لیکن ایک شرط یہ بھی ہے کہ خداوند کا نام لینا ہے۔ خداوند کا نام لینا سب سے بڑی شرط ہے۔ جب خداوند کا نام لینا ہے تو اس میں جب دل کی بات کرتے ہیں تو اندرونی طور پر اپنے آپ کو صاف کرنا ہے، اور جب منہ کی بات ہے تو بیرونی طور پر بھی لوگوں کے سامنے۔ تو اسی لیے یہ بات ہے کہ جب تو لوگوں میں ہے وہاں بھی تیرا کردار ویسا ہو، اور جب تو اکیلا اپنے کمرے میں ہے وہاں بھی تیرا کردار ویسا ہی ہو۔ اور ایک بات کہی جاتی ہے کہ اگر کسی کے کردار کے بارے میں جاننا ہے تو جانیے کہ وہ اکیلے وقت میں کیا کرتا ہے، جب وہ تنہا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے، اندرونی اور بیرونی طور پر آپ کا رہن سہن کیسا ہے، اندرونی اور بیرونی طور پر کیا آپ نجات یافتہ ہیں۔ اگر نجات حاصل کر لی ہے تو ہر روز نجات کے لیے خدا کے سامنے پاک ہونے کے لیے جھکنے کی ضرورت ہے کہ خدا میں نجات حاصل کر چکا، اب میں منت کرتا ہوں تو مجھے پاک کر، تو مجھے ہر روز پاک کر۔ اور پاکیزگی کے 3 مراحل ہیں۔ ایک ہے جب توبہ کی اس وقت پاک ہوئے تھے، اب جب ہم نے توبہ کے بعد زندگی گزار رہے ہیں، جب تک جیئیں گے تب تک پاک ہوتے رہیں گے، اور یہ عمل ہر روز چلتا رہتا ہے، جاری رہتا ہے۔ اور تیسرا اس کا جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب یسوع مسیح کے تخت عدالت کے سامنے ہم پیش کیے جائیں گے تب ہم پاک ہوں گے۔ تو ابھی جو نجات ابھی تک آپ نے اگر نجات نہیں پائی تو ضروری ہے کہ آپ نجات حاصل کیجئے، پاک ہوں، اور اس کے بعد پاک ہوتے رہیں۔ اور اگر آپ نجات یافتہ ہیں تو ضروری یہ بات ہے کہ آپ نجات آپ پاکیزگی میں بڑھتے رہیں، ہر روز پاک ہونے کی ضرورت ہے۔ اس لیے خدا نے فرمایا پاک ہو کیونکہ میں پاک ہوں۔ لہذا آج 3 باتیں زبور 89 اس کی 26 ورس میں سے ہم نے پڑھا۔ وہ میرا باپ ہے، دوسری بات ہم نے دیکھی وہ میرا خدا ہے، اور تیسری بات دیکھی ہم نے وہ میری نجات کی چٹان ہے۔ اسی خدا کے سامنے، اسی باپ کے سامنے، اسی نجات کی چٹان کے سامنے جھکتے رہنا ہے، تاکہ جب خداوند کا عظیم اور جلیل دن آئے تو ہم پہاڑوں اور ٹیلوں سے یہ نہ کہیں کہ ہم پر گر پڑو، ہمیں چھپا لو، بلکہ یہ کہنے والے ہوں، خدا بھی ہم سے، خدا یسوع مسیح بھی ہم سے کہے کہ آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے واسطے تیار کی گئی ہے وہ لے۔ خدا کے کلام کے وسیلے آپ کو برکت اور عطا